سابق وزیر داخلہ شیخ رشید راول پنڈی سے گرفتار، تھانہ اپارہ منتقل، ناقابل ضمانت دفعات کے تحت مقدمہ درج، آج اسلام آباد کی عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کیا جائے گا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق شیخ رشید نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں آصف زرداری کے خلاف سازش کا ذکر کیا تھا۔ پولی کلینک اسپتال میں طبی معائنے کے بعد شیخ رشید دوبارہ تھانہ اپارہ منتقل۔ رانا ثناءاللہ کو پیغام دیتا ہوں، میں چھوڑوں گا نہیں، قانون کے تحت میں ضمانت پہ ہوں 6 تاریخ تک۔ 6 تاریخ تک ضمانت پر ہوں، رانا ثنا کو پیغام دیتا ہوں، چھوڑوں گا نہیں۔ شیخ رشید کی دھمکی، کہا بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا گیا۔ 100 سے 200 مسلح افراد سیڑھیاں لگا کر گھر میں داخل ہوئے، دروازے توڑ دیے، ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ صبح عدالت میں پیش ہوں گا۔ میرے سب ملازموں کو مارا ہے، سب چیزیں لوٹ لائے اور صبح کورٹ میں پیش ہوگا۔ جس ایف آئی آر میں شیخ رشید احمد صاحب کو گرفتار کیا ہے، یہ ایف آئی آر اس پر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے ہی جا چکے تھے اور ہمیں اس میں ریلیف بھی ملا۔ ہم صبح کل اس میں توہین عدالت بھی کریں گے۔ شیخ رشید کے بھتیجے کا ایف آئی آر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان، میڈیا سے گفتگو میں کہا ایف آئی آر پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے پہلے ہی رجوع کر چکے تھے، جس پر ریلیف مل چکا ہے۔ بتایا شیخ رشید کو 12:30 بجے اپارہ پولیس نے گرفتار کیا، دروازے اور کھڑکیاں توڑ دیں، ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ شیخ رشید کی گرفتاری، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی مذمت، ٹویٹ میں لکھا تاریخ میں اتنی متعصبانہ حکومت نہیں دیکھی، کیا ملک عوام کے احتجاج کا متحمل ہو سکتا ہے؟ میں نے عدالت میں بھی کہا ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں میں ان کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے جو ایف آئی آر کرائی ہے، جس کے اوپر یہ غداری کا کیس بنایا ہے، یہ بیانداروں کے خلاف نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کو کہتا ہوں کہ یہ جو سیکٹری الیکشن کمیشن، اس کو کمرے میں بلائیں، کنڈی لگائیں اور اس کو 2 چھتر ماریں۔ فواد چودھری نے ضمانت پر رہائی ملتے ہی پھر الیکشن کمیشن کو نشانے پر رکھ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے اپنے بیان پر قائم ہوں، ایف آئی آر اور غداری کے مقدمے پر چیف الیکشن کمشنر کو کہتا ہوں سیکرٹری الیکشن کمیشن کو کمرے میں بلائیں اور 2 چھتر لگائیں۔ آصف زرداری نے میرے اوپر ہرجانہ کر دیا، ڈیفیمیشن کر دی۔ آصف زرداری صاحب سب سے پہلے جب یہ عدالت میں کیس جائے گا، سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کی کوئی ریپوٹیشن ہے جو خراب ہوئی ہے؟ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے لوگ مروا چکے ہیں۔ میں تو شکر کر رہا ہوں کہ میرے اوپر ہرجانہ کریں۔ ہرجانے کا دعویٰ قیامت کی نشانی ہے، آصف زرداری حلف لے کر بتائیں کتنے قتل کیے۔ عمران خان اپنے بیان پر قائم، بولے قتل کا کانٹریکٹ کوئی لکھ کر نہیں دیتا، مجھے معلومات ملی میں نے بتا دیا۔ عمران خان نے کہا سانحہ پشاور انتہائی دردناک ہے لیکن اس پر بھی سیاست کی جا رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے پھر اداروں پر الزامات، بولے اسٹیبلشمنٹ نے بار بار کہا اپوزیشن کو این آر او دے دوں مگر میں نے انکار کر دیا۔ عمران خان کا آصف زرداری پر قتل کی سازش کا الزام، وفاقی کابینہ کی مذمت، الزام کو انتہائی افسوسناک قرار دیا، بیمار ذہنیت کا عکاس کہہ دیا۔ عمران خان کے بیان کے خلاف مذمتی قرارداد بھی منظور۔ پاکستان کا امن کس طرح دوبارہ خراب ہوا؟ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو کون لایا؟ کس نے کہا تھا یہ پاکستان کے دوست ہیں؟ صوبے کو 417 ارب دیے، پیسہ کہاں گیا؟ قوم پوچھ رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے چبھتے ہوئے سوالات، بولے دہشت گردی کا ناسور پھر سر اٹھا رہا ہے، سخت اقدامات نہ اٹھائے تو دہشت گردی ملک بھر میں پھیل جائے گی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس، پشاور دھماکے کے خلاف متفقہ طور پر مذمتی قرارداد منظور، پاکستانیوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لینے کا عزم، اعلامیہ جاری۔ کابینہ نے کہا مسجد کو نشانہ بنانے والے مسلمان نہیں۔ خیبر پختونخوا میں پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی تنظیم نو کا فیصلہ، قومی سلامتی کمیٹی اور پارلیمان کا ان کیمرہ اجلاس بلانے کی تجویز۔ پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں پھر اللہ اکبر کی صدائیں بلند، مسجد کا ایک ہال صفائی کے بعد کھول دیا گیا، نمازیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی، دھماکے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا، شہادتوں کی تعداد 101 ہو گئی۔ دہشت گردی کے بڑھتے واقعات پر غور کے لیے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جمعہ کو ہوگا۔ سی سی پی او پشاور کہتے ہیں دھماکہ خودکش لگتا ہے، تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے۔
عالم اسلام کی معروف دینی درسگاہ جامعہ ازہر کی پشاور دھماکے کی شدید مذمت۔ اعلامیے کے مطابق اللہ کے گھر پر حملہ اس کے تقدس کی پامالی ہے، ایسا کرنے والے دینی تعلیمات اور انسانی اقدار سے عاری ہیں۔ وینزویلا میں مسافر کوچ کا المناک حادثہ، 38 لاشوں کی شناخت کا عمل مکمل، 35 میتیں ورثہ کے حوالے، رقت آمیز مناظر، 3 میتیں لواحقین کے آنے کے بعد دی جائیں گی۔ حادثے کا شکار افراد پشین سے کراچی آ رہے تھے۔ یہ تو اگلے 12 سال کا بھی پلان بنا کر بیٹھے تھے جس گروہ نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا، تو عمران اور اس کے سہولت کار تھے جن کو میں کہتی ہوں پانچ کا ٹولہ، چاہے وہ کھوسا ہو یا وہ ڈیم والا بابا ہو یا وہ عمران ہو یا عمران کی 2 بے ساکھیاں، سب اپنے انجام کو پہنچے۔ کھوسا، ڈیم والا بابا، عمران خان اور 2 بیساکھیاں، 5 کے ٹولے نے ملک کو برباد کر دیا، سب انجام کو پہنچ گئے۔ مریم نواز کا بہاولپور میں دھواں دھار خطاب، کہا ملک میں اب نواز شریف کے سوا کوئی چوائس نہیں۔ پیٹرولیم قیمتیں بڑھانے کی وجہ عمران خان کو قرار دیا، بولی الیکشن میں کلین سویپ کریں گے، عہدوں کی محتاج نہیں، عوام کی محبت کو موروثیت نہیں جمہوریت کہتے ہیں۔ مریم نواز کے چیف آرگنائزر بننے پر پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، اب کوئی عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، بولے مریم نواز لیڈرشپ پوزیشن میں آئی ہیں، انہیں اوپن فیلڈ ملنی چاہیے، پارٹی سے کوئی ناراضی یا تحفظات نہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے دعویٰ کیا راحیل شریف کو توسیع نہ دینے پر اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے خلاف ہوئی۔ IMF کے پاکستان سے سخت مطالبات، ٹیکس ہدف بڑھا کر 8,300 ارب، پیٹرول پر 17% GST اور لیوی بڑھانے پر زور، ٹیکس ٹو GDP میں اضافہ اور ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ، تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری، حکومت کا بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ۔ عائشہ غوث پاشا کہتی ہیں اچھے نتائج کے لیے پر امید ہے، امیر طبقے پر بوجھ بڑھانے کا اندیا۔ جماعت اسلامی نے مہنگائی کے خلاف مارچ کا اعلان کر دیا، 10 فروری سے لاہور سے اسلام آباد مارچ ہوگا۔ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم کہتے ہیں IMF کی نئی شرائط قبول نہیں کریں گے۔ تنخواہیں بڑھاؤ، برطانیہ میں احتجاج جاری، ملازمین کی ہڑتال، ریلوے کا پہیہ جیم، اساتذہ بھی گھر بیٹھ گئے، 85% اسکولز بند ہو گئے، 1 لاکھ سے زائد سرکاری ملازمین بھی ہڑتال پر چلے گئے۔ ECB نے قومی سلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا، ہارون رشید کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، کامران اکمل، یاسر حمید اور محمد سمیع کمیٹی کا حصہ، جونیئر سلیکشن کمیٹی کی سربراہی کامران اکمل کریں گے۔ کنگ بابر کی بادشاہت، ICC سے ایوارڈز مل گئے، نجم سیٹھی نے بابر اعظم کو ون ڈے پلیئر آف دی ایئر اور ICC پلیئر آف دی ایئر کے ایوارڈز دیے۔ کوئٹہ میں کرکٹ میلہ، 5 فروری کو نمائشی میچ ہوگا، اسکواڈز کا اعلان، سرفراز احمد کوئٹہ گلیڈیٹرز اور بابر اعظم پشاور زلمی کی قیادت کریں گے، کھلاڑی پرجوش، شائقین سے میچ دیکھنے اسٹیڈیم آنے کی اپیل۔ اور چوری اور مہم جوئی مہنگی پڑ گئی، ایکشن فلم ڈنجنز اینڈ ڈریگنز کی جھلکیاں جاری، فلم رواں برس تہلکہ مچائے گی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں جواد کمال۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل بھی ہوگی ایک مختصر وقفے کے بعد۔ آپ کا فیوریٹ سنسلک شیمپو اب ہوا اور بھی بہتر، اس میں ہے وائٹامنز، آئلز اینڈ پروٹینز کا سپر مکس جو بھی آپ کو شائنی، گھنے اور خوبصورت بال۔
सुपर बाल हर बार नई सनसिल्क सुपर मिक्स के साथ। करेला ऑफ। दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सच तो जल्दी खा लीजिए। कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, नया सर्फ एक्सेल, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। नया सर्फ एक्सेल। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की, जिन्हें रात गए रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने थाना अपारा मुंतकिल करके नाकाबिल जमानत दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मतन के मुताबिक शेख रशीद ने निजी टीवी के प्रोग्राम में साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ साजिश का जिक्र किया था। शेख रशीद कहते हैं पुलिस ने घर के दरवाजे तोड़े, मुलाजिमीन पर तशद्दुद किया, राना सना को धमकी भी दे डाली। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद रावलपिंडी से गिरफ्तार। पुलिस ने रात 12:30 बजे निजी हाउसिंग सोसाइटी से गिरफ्तार करके थाना आबपारा मुंतकिल किया। नाकाबिल जमानत दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मतन के मुताबिक शेख रशीद ने निजी टीवी के प्रोग्राम में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ साजिश का जिक्र किया था। शेख रशीद का पॉली क्लिनिक अस्पताल में तिब्बी मुआयना भी करा लिया गया। आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कार्रवाई को इंतकामी करार दिया। कहा सीढ़ी लगाकर 100 से 200 लोग घर में दाखिल हुए, दरवाजे तोड़ दिए, मुलाजिमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को धमकी भी दी। मुझे मेरे घर से उठाया, जो पंजाब में आता है, सारा सामान उठा लाए। राना सनाउल्लाह को पैगाम देता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। कानून के तहत मैं जमानत पे हूँ 6 तारीख तक। मेरे सब मुलाजमों को मारा है, सब चीजें लूट लाए। शेख रशीद के भतीजे ने FIR के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। इस FIR में शेख रशीद अहमद साहब को गिरफ्तार किया है। ये FIR इस पर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले ही जा चुके थे और हमें उस पर रिलीफ भी मिला। हम इस पर तौहीन अदालत भी करेंगे। दूसरी जानिब पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त शेख रशीद के घर से खुदकार हथियार, पिस्तौल और गोलियां बरामद की। पुलिस का कहना है असलहे का लाइसेंस पेश न किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को आज इस्लामाबाद की F8 कचहरी में पेश किया जाएगा। शेख रशीद को रात गए रावलपिंडी से उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया था। शेख रशीद ने निजी टीवी के प्रोग्राम में आसिफ जरदारी के खिलाफ साजिश का जिक्र किया था। समा के नुमाइंदे आदिल तनौली से तफसीलात जानेंगे। आदिल तनौली, बताइएगा इस वक्त कब तक पेश किया जाएगा शेख रशीद को कचहरी में? आदिल से बात करेंगे। अभी आपको बताया शेख रशीद को रात गए रावलपिंडी से उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया था। शेख रशीद ने निजी टीवी के प्रोग्राम में आसिफ जरदारी के खिलाफ साजिश का जिक्र किया था और उसके बाद में शेख रशीद की रात गिरफ्तारी अमल में लाई गई। शेख रशीद ने कहा कि मेरे घर में 100 से 200 अफराद मुसल्लह दाखिल हुए, मुझे गिरफ्तार किया, मेरे मुलाजमीन पर तशद्दुद किया। अब शेख रशीद को F8 कचहरी में पेश किया जाएगा। आदिल तनौली हमारे साथ मौजूद है। आदिल, कचहरी में कब तक पेश किया जाएगा शेख रशीद को? हाँ जी, देखें, शेख रशीद अहमद को रात गए इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ धमकियां देने और आम शख्सियात को धमकाने के मुकदमा इस्लामाबाद के थाना अपारा में दर्ज किया गया है। और अब आज जो है पुलिस बाकायदा तौर पर जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है मुतल्लिका थाना अपारा के, उनके सामने शेख रशीद अहमद को पेश करेगी और अपनी तरफ से रिमांड की इस्तदा करेगी ताकि ये जो शेख रशीद की जानिब से निजी टीवी पर जो बयान दिया गया है उसमें शेख रशीद अहमद से तफ्तीश की जाए कि क्यों उन्होंने इस तरह का बयान दिया है मुल्की शख्सियात के खिलाफ, जिस पर उनके खिलाफ थाना पारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। उमर शबीर है थाना पारा के मुतल्लिका मजिस्ट्रेट जिनके सामने शेख रशीद अहमद को पेश किया जाएगा। ताहम तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनसे भी हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि शेख रशीद की 6 तारीख तक जो है वो अदालत की जानिब से जमानत दी गई थी। पुलिस की जानिब से ये जो कार्रवाई की गई है इसको शेख रशीद अहमद के वकला ने खिलाफ कानून करार दिया है और ये भी कहा गया है कि इसके खिलाफ भी वो अदालत से रजू करेंगे। बहरहाल पुलिस की जानिब से रात गए शेख रशीद अहमद को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया और इस्लामाबाद के थाना अपारा मुंतकिल किया है। पॉली क्लिनिक अस्पताल से शेख रशीद अहमद का तबी मुआयना भी करवाया गया है। तबी मुआयना भी करवाया गया। आदिल तनौली तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। भतीजे शेख राशिद का कहना है कि FIR के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। FIR के खिलाफ पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर चुके थे जिस पर रिलीफ मिल चुका है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। आज रात 12:30 बजे शेख रशीद अहमद साहब को आपारा पुलिस ने उनकी निजी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया जो कि पंजाब के हदूद के अंदर आती है।
سب سے بڑی یہ زیادتی ہے کہ پوری اسلام آباد کے پولیس 300-400 لوگ شیخ رشید احمد صاحب کے گھر کے اندر داخل ہوئے، دروازوں کو توڑا، کھڑکیاں توڑی، سیڑھیاں لگائی، ملازمین کو زد و کوب کیا، ملازمین کو مارا، اور پھر اس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب جس کمرے میں رہائش پذیر تھے وہ کمرہ توڑا، اور توڑنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئے اور شیخ رشید احمد صاحب کو گرفتار کیا ہے، اور شیخ رشید احمد صاحب اس وقت تھانہ اپارہ کے اندر ہے، اور جس ایف آئی آر میں شیخ رشید احمد صاحب کو گرفتار کیا ہے، یہ ایف آئی آر اس پر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے ہی جا چکے تھے اور ہمیں اس پہ ریلیف بھی ملا. ہم صبح کل اس میں توہین عدالت بھی کریں گے اور شیخ رشید احمد صاحب کو صبح یہ ایف8 کی کچہری میں پیش کریں گے، ان کا ریمانڈ لینے کی کوشش کریں گے، اور اس سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہائی کورٹ میں بھی جائیں. لیکن آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ صبح 7:30 بجے تک ایف8 کی کچہری میں پہنچیں. اب آپ کو خبر دیں کہ شیخ رشید کی درخواست پر گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے. ایس ایچ او اپارہ کے طلبی کے سمن کو معطل کیا جاتا ہے. تحریری حکم نامے کے مطابق 6 فروری تک پولیس نوٹس پر کارروائی معطل رہے گی. سبھا کے نمائندے سہیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سہیل رشید، بتائے گا اس تحریری حکم نامے میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیں، جسٹس طارق محمود جہانگیر کی جانب سے جاری کیا گیا تحریری حکم نامہ ہے، جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ 6 فروری تک شیخ رشید کے خلاف جو نوٹس کی کارروائی ہے وہ معطل رہے گی. اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ شیخ رشید کے وکیل نے عدالت کے سامنے یہ پوائنٹ اٹھائے ہیں کہ جو تفتیش ہوتی ہے وہ ایف آئی آر کے رجسٹر ہونے کے بعد ہوتی ہے. اور دوسرا یہ بھی نشاندہی کی گئی کہ ایس ایس پی آپریشن کو بھیجی گئی ایک درخواست پر یہ کارروائی شروع کی گئی، جبکہ اندراج مقدموں کی درخواست جو ہوتی ہے وہ ایس ایچ او کے نام ہوتی ہے. لہٰذا یہ تمام نکات جو ہیں یہ قابل غور ہیں. اس لیے آئی جی اسلام آباد کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایک قانون جاننے والے کسی اچھے آفیسر کو عدالتی معاملات کے لیے مقرر کریں، جو کہ 6 فروری کو عدالت کے سامنے پیش ہوں اور تمام پوائنٹس پر اپنا جواب دیں. اور تب تک شیخ رشید کو بھیجا گیا جو نوٹس ہے وہ معطل رہے گا، ایسا کہا گیا ہے حکم نامے میں. سہیل رشید، آپ کا شکریہ. شیخ رشید کی گرفتاری پر چیئرمین پی ٹی آئی کی مذمت. ٹویٹ میں لکھا، تاریخ میں اتنی معصبانہ حکومت نہیں دیکھی. سوال کیا کہ کیا ملک عوام کے احتجاج کا متحمل ہو سکتا ہے؟ قتل کی سازش کا الزام. عمران خان اپنے بیان پر قائم، کہتے ہیں آصف زرداری حلف لے کر بتائے کہ کتنے لوگ مروا چکے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ پشاور حملے کی آڑ میں الیکشن مؤخر کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسا ہوا تو بہت بڑا ظلم ہوگا. آصف زرداری نے میرے اوپر ہرجانہ کر دیا، ڈیفیمیشن کر دیے. آصف زرداری صاحب، سب سے پہلے جب یہ عدالت میں کیس جائے گا، سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کی کوئی ریپوٹیشن ہے جو خراب ہوئی ہے؟ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے لوگ مروا چکے ہیں. میں تو شکر کر رہا ہوں کہ میرے اوپر ہرجانہ کریں. اس آدمی کو میرے ساتھ عدالت میں کھڑا کرو، میں اس کی پوری کتاب ہوگی، اتنی بڑی کتاب ہوگی بتانے کے لیے کہ اس کے پاس ریپوٹیشن ہی نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ان کا کوئی الیکشن کروانے کا سوچ نہیں. پشاور کے ثانیہ کو استعمال کیا ہے کہ کس طرح الیکشن ڈیلے ہو جائے، اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ تب الیکشن کروائیں جب یہ سمجھے کہ تحریک انصاف ختم ہو چکے. تو یہ جو پلان کر رہے ہیں کہ جی کسی طرح اس کی آڑ لے کے دہشت گردی کی الیکشن آگے کریں گے، اس سے بڑا ظلم اس ملک میں نہیں ہوگا. وفاقی کابینہ نے عمران خان کا آصف زرداری پر قتل کی سازش کا الزام بیمار ذہنیت کا عکاس قرار دے دیا. پشاور پولیس لائنز میں دہشت گردی کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی. اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ. وفاقی کابینہ نے سانحہ پشاور کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی. شہداء کے لیے فاتحہ خوانی، متاثرین سے ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار، پاکستانیوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لینے کے عزم کا اعادہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑے سوالات بھی اٹھا دیے. بولے پاکستان کا امن دوبارہ خراب ہو کیسے گیا؟ دہشت گردوں کو واپس لایا کون؟ کس نے کہا تھا یہ پاکستان کے دوست ہیں اور ہتھیار ڈال کر ملک کی ترقی میں حصہ لیں گے؟ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک بھر میں دہشت گردی کا پھیلاؤ روکنے کے لیے فوری ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے. شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. دہشت گردوں کا پیچھا پوری قوت سے کیا جائے گا. جاری اعلامیہ کے مطابق مسجد میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے والے مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں. علماء متفقہ طور پر ایسے واقعات قطعاً حرام اور صریحاً خلاف اسلام قرار دے چکے ہیں. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیاسی تقسیم اور رنجشیں ایک طرف رکھ کر متفق اور متحد ہونے پر زور. خیبر پختونخوا کی پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی تنظیم نو کا فیصلہ کر لیا گیا. کابینہ نے عمران خان کی جانب سے آصف زرداری پر قتل کی سازش کا الزام افسوسناک قرار دیا. کہا یہ سوچ بیمار ذہنیت کی عکاس ہے. اجلاس میں عمران خان کے بیان کے خلاف مذمتی قرارداد بھی منظور کر لی گئی. عثمان خان، سما، اسلام آباد.
الیکشن کمیشن کو دھمکانے کے کیس میں فواد چودھری مشروط ضمانت پر اڈیالہ جیل سے رہا ہو گئے، مگر پھر بھی باز نہ آئے۔ الیکشن کمیشن کو نشانے پر رکھ لیا، بولے جو بھی کہا اس پر قائم ہوں، میرا بیان اداروں کے خلاف نہیں لیکن غداری کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ میں نے عدالت میں بھی کہا ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں میں ان کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے جو ایف آئی آر کرائی ہے جس کے اوپر یہ غداری کا کیس بنایا ہے، یہ بیان اداروں کے خلاف نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کو کہتا ہوں کہ یہ جو سیکرٹری الیکشن کمیشن اس کو کمرے میں بلائیں، کنڈی لگائیں اور اس کو 2 چھتر مارے رہا۔ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم غدار ہیں۔ تمام تر توجہ صرف ایک طرف ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو مائنس کر لو۔ پاکستان ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے۔ واحد حل ہے کہ آپ الیکشن کروائیں اور منتخب حکومت کو اقتدار حوالے کریں۔ فاصلے سیاسی جماعتوں میں بھی بے شک نہیں ہونے چاہیے، اتنے فاصلے اداروں میں بھی نہیں ہونے چاہیے۔ ادارے ہمارے لیے محترم ہیں، سب کو کس کر کے چلے اور پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے اکٹھے ہو کے آگے چلے۔ اب بات لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی، جنہوں نے کہا جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو پہلی بار توسیع دینے کی مخالفت کی تھی۔ پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو توسیع نہ دینے سے اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے خلاف ہوئی۔ پارٹی کی جانب سے آئندہ کوئی عہدہ قبول نہیں کروں گا، الیکشن مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ہی لڑوں گا۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو پہلی بار توسیع دینے کی مخالفت کی تھی، ایکسٹینشن دینے کا معاملہ اب ختم ہونا چاہیے۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کھل کر بول اٹھے۔ پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کے دوران کہا عمران خان کے اعتماد کے ووٹ کے لیے نمبرز پورے کروائے گئے تھے۔ جنرل باجوہ کی پہلی ایکسٹینشن کے مخالف تھا۔ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں یہ ایکسٹینشن کے معاملے کو ختم کریں، اس قانون کو تبدیل کریں۔ عمران خان تو اس وقت ہی میجورٹی کھو چکا تھا نا جب اس نے اعتماد کا ووٹ لیا، لوگ پورے نہیں تھے تو پورے کروائے گئے۔ اس کا اس نے بھی اعتراف کیا اور جنرل باجوہ نے بھی کہا کہ ہم نے کر کے دیے۔ انہوں نے نواز شریف کو سزا سے متعلق سابق چیف جسٹس کے فیصلے سے بھی اختلاف کیا۔ یہ بھی کہا کہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو توسیع نہ دینے سے اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے خلاف ہوئی۔ جب ملک کا چیف جسٹس سیاست میں ملوث ہو کے اور یہ کام شروع کر دے، جب سپریم کورٹ انوالو ہو جائے ان معاملات میں، ان جسٹس کرنے میں جسٹس شامل ہیں۔ جو ایکسٹینشن نہیں دیا گیا جنرل راحیل شریف کے وقت، آئی تھنک یہ بنیاد وہاں سے پڑی۔ پارٹی عہدے سے استعفے کے سوال پر بولے کوئی ناراضی یا تحفظات نہیں، مریم نواز کو اوپن فیلڈ ملنی چاہیے۔ جب مریم نواز صاحبہ ایس پی بی بنی ہے، چیف آڈیٹر بنی ہے، تو میں نے اپنا استعفیٰ بھیج دیا تھا عہدے سے۔ مریم صاحبہ اب ایک لیڈرشپ پوزیشن میں آئی ہیں، ان کو اوپن ایک فیلڈ ملنی چاہیے۔ میرا وہاں رہنا ان کے لیے رکاوٹ ہوتا، اس لیے میں نے استعفیٰ دے دیا۔ شاہد خاقان عباسی نے واضح کیا کہ وہ آئندہ بھی پارٹی کی جانب سے کوئی عہدہ قبول نہیں کریں گے، لیکن الیکشن مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ہی لڑیں گے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے بہاولپور میں دھواں دھار خطاب میں مخالفین کو نشانے پر رکھ لیا۔ کہا کھوسا، ڈیم والا بابا، عمران خان اور 2 بیساکھیاں، 5 کے ٹولے نے ملک کو برباد کر دیا، سب انجام کو پہنچ گئے۔ ملک میں اب نواز شریف کے سوا کوئی چوائس نہیں ہے، مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ مریم نواز نے کہا وہ عہدوں کی محتاج نہیں، عوام کی محبت کو موروثیت نہیں جمہوریت کہتے ہیں۔ جن حالات سے ملک گزر کر آیا، شکر کرو پاکستان بچ کے آئے۔